ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بالا خاتون اور کئی سپاہیوں کی صوفیہ اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ لڑائی جاری و ساری ہوتی ہے اور بالا صوفیہ کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے اور بالا صوفیہ کو ایک زوردار ٹانگ مارتی ہے اور صوفیہ زمین پر جا گرتی ہے اور پھر اس پر اپنی تلواروں سے وار کرتی ہے، لیکن صوفیہ اپنی تلواروں سے اسے ناکام بنا رہی ہوتی ہے اور پھر اس پر اپنی تلواروں سے حملہ کرتی ہے، لیکن صوفیہ اسے ناکام بنا رہی ہوتی ہے اور اپنا بھرپور دفاع کر رہی ہوتی ہے اور پھر کہتی کھیل ختم بالا، میں تم سب کی موت بنوں گی۔ تو بالا کہتی تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی صوفیہ، اور صوفیہ پر اپنا زور بڑھاتی ہی چلی جاتی ہے اور اسی دوران ایک اور بازنطینی سپاہی بالا پر وار کرتا ہے۔ بالا اپنے آپ کو بچاتی ہے تو صوفیہ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے چھکڑوں کو جلا دو، جلدی کرو۔ اتنے میں ہی اس کے تیر انداز اپنے تیروں کو آگ لگا کر چھکڑوں کی جانب تیر پھینک دیتے ہیں اور اسی طرح چھکڑوں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالا بہادری کے ساتھ بازنطینیوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے اور پھر جب وہ چھکڑوں کو جلتا ہوا دیکھتی ہے تو سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں چھکڑوں کی حفاظت کرو، جلدی کرو، جبکہ جیرکوتر بھی اپنی دوہری تلوار کے ساتھ بازنطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر سپاہیوں سے کہتا ہے چھکڑوں پر لگی آگ کو بجھاؤ، جلدی کرو، جبکہ اوغوز اور فاطمہ خاتون بھی بھرپور انداز میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ گونجا بھی اس لڑائی میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور ہر کوئی صوفیہ کی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بالا بلند آواز سے کہتی ہے گونجا، بالا، حلیمہ سپاہیوں کی حفاظت کرو اور خود بھی بھرپور انداز میں بازنطینیوں سے لڑ رہی ہوتی ہے اور جو بھی اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے اور پھر ادھر چھکڑوں کے پاس سپاہی چھکڑوں کی آگ کو بجھا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران خواتین ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور اپنی ڈھال کے ذریعے بازنطینی تیروں کو خود سے محفوظ کرتی ہیں اور ایک ڈھال کی دیوار کو ان کے سامنے بنا لیتی ہیں اور پھر دوسری جانب گوینک قلعے میں عثمان صاحب اور باقی سب گلادیو سے لڑنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے گلادیوس ہماری آمد کے بارے میں جانتا تھا، اس سے بڑھ کر اختیار کیے جانے والے راستے کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا، لیکن وہ یہ سب کیسے جان سکتا ہے حضور؟ اور بھی کوچا صاحب کہتے ہیں اب وہ جاہل مدورنو قلعے میں تباہی مچائے گا، ہم کیا کریں گے عثمان صاحب؟ ہم گھات میں پڑھ کر آدھے راستے سے واپس لوٹ آئے ہیں، آپ کو ہمارے جوانوں کی صورتحال معلوم ہے، وہ زخمی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم گوینک میں لشکر گاہ قائم کریں گے، پہلے چیزیں ذرا پرسکون ہو جائیں پھر ہم اپنی چال چلیں گے، لیکن ہم کوشش یا فتوحات سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور پھر اسی دوران آئیکوت وہاں پر آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے اور اس کے پیچھے ہی سپاہی سونے سے بھرا صندوق وہاں پر لا کر رکھ دیتے ہیں اور علاؤدین بتاتا ہے گوینے کے لیے مختص سزا غنیمت ہے حضور، اور آئیکوت اس صندوق کو کھول کر دکھاتا ہے جو کہ سونے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے زمین تلوار سے لی جاتی ہے لیکن قوم کو تلوار کے زور سے نہیں جیتا جا سکتا، قوم ان کے دلوں کی رضامندی اور انصاف سے جیتی جاتی ہے۔ اب یہ سونا گوینے کو زندگی دے گا، غیر مسلمانوں کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی، میں غربت کی حالت میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کوچا صاحب یہ فریضہ آپ کا ہے، یہاں کے کماندر آپ ہوں گے، اب اپنے فریضے کی تکمیل کے لیے چلیں۔ کوچا صاحب کہتے جو آپ کا حکم میرے حضور۔ گوینک اسلام کے انصاف کے ساتھ دوبارہ پھلے پھولے گا۔ عثمان صاحب کہتے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور بھی کوچا صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ غدار یہ گیت بھی آگے کی جانب بڑھتا ہے اور پانی پینے لگ جاتا ہے اور پھر عثمان صاحب اسی دوران بوران اور توران سے کہتے ہیں بوران توران تم وہ دورنو قلعہ جاؤ گے، خفیہ طریقے سے اندر جاؤ گے اور دیکھو گے کہ صورتحال کیا ہے، حالات کیا ہیں، سب کچھ معلوم کرو گے۔ اور غدار یہ گیت یہ ساری بات سن لیتا ہے۔ بوران اور توران کہتے جو آپ کا حکم میرے حضور، اور پھر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر عثمان صاحب ترگت صاحب سے کہتے ہیں ترگت غازی ذرا آئیں، اب آپ کے ساتھ کچھ مشاورت کریں، اور عثمان صاحب ترگت صاحب کو لے کر آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ادھر جنگل میں صوفیہ کے سپاہی مسلسل اپنے تیر کئی سپاہیوں پر برسا رہے ہوتے ہیں، سپاہی چھکڑوں پر لگی آگ کو بجھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ تمام خواتین ان کے سامنے ڈھالیں لیے کھڑی ہوتی ہیں اور تیروں سے اپنے سپاہیوں کا دفاع کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ اسی دوران صوفیہ زخمی حالت میں رینگتی ہوئی پیچھے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے اور اسی دوران ہرستیو بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا
ہے اور اسے پکڑتا ہے اور پکڑ کر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے آپ زخمی ہیں، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ تو صوفیہ غصے سے کہتی میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور اپنا خنجر نکالتی ہے اور بالا کو بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہتی ہے بالا میں تمہیں تمہاری بیٹی کے خنجر سے مار ڈالوں گی، اور وہ خنجر بالا کی جانب پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ بالا کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ خنجر حلیمہ کو سیدھا جا لگتا ہے اور حلیمہ زخمی ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کو خنجر لگا دیکھ کر صوفیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ نہایت شش و پانی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ کہتی پوئنا، اور پھر رستیوں سپاہیوں سے کہتا ہے فوجیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، جلدی کرو، اور صوفیہ کو بھی پیچھے ہٹا لیتا ہے جبکہ اس کے سپاہی بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر حلیمہ نیچے زمین پر آ گرتی ہے اور بالا اسے پکڑ رہی ہوتی ہے۔ سب بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس آتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر جیرکوتائی کہتا ہے وہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، سپاہیوں چلو جاؤ ان کے پیچھے جاؤ۔ بالا کہتی میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی صوفیہ، اور پھر حلیمہ سے کہتی برداشت کرو میری بیٹی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی میری بیٹی۔ لیکن حلیمہ شدید زخمی حالت میں ہوتی ہے اور اس کی سانسیں رک رہی ہوتی ہیں، اور پھر گونجا سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں سامان نیچے اتارو، ہم حلیمہ کو گوینک لے جائیں گے، چلو۔ ناظرین کرام اس کے بعد ہمیں مدورنو قلعہ دکھایا جاتا ہے اور قلعے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تبھی گلادیوس اپنے سپاہیوں کے ہمراہ قلعے کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ گلادیوس کو دیکھ کر قلعے کا تکفور کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور گلادیوس اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تکفور پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہم تم سے زیادہ سپاہیوں کی توقع کر رہے تھے گلادیوس کہتا واقعی نکیتاس، میں نے اپنے آدمیوں کو قربان کیا ہے عثمان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، مودورنو کو بچانے کے لیے، کیا تم سمجھ پا رہے ہو؟ اور پھر بتاتا ہے عثمان کا ہدف یہاں ہے، آج میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا لیکن وہ کل پھر سے آئے گا۔ نکیتاس کہتا مودورنو کا دفاع اس حالت میں بہت مشکل ہے، تو گلادیوس کہتا تم اس کا دفاع کرو گے، عورتیں بچے بوڑھے سب کے سب ہتھیار اٹھائیں گے، ہم مودورنو کسی کو نہیں دیں گے، ان میں عثمان کے ہر قدم کو بتانے والا میرا ایک جاسوس موجود ہے، ہم ان کے منصوبوں کو جان کر اپنی تدابیر اختیار کریں گے۔ اور ناظرین کرام یہاں ایپیسوڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔